اس کی آنکھیں میرے جواب سے چمک اٹھیں، ساتھ ہی ساتھ باقی سب نفوس کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ ایک میں تھا جس کے من اور آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہی گہری مسکراہٹ اور وہی گالوں کے گڑھے۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں جو اسے جھنجھوڑ دینا چاہتی تھیں، اس سے پوچھنا چاہتی تھیں کہ کیا پوری دنیا میں اسے میں ہی ملا تھا؟ کیوں میری زندگی برباد کر دی؟ بس ایک اور سوال ہادی، صرف میرے دل کی تسلی کے لیے، وہ کھنکتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے سلگتی نگاہیں اس کی چمکتی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیا اسے میری آنکھوں میں رینگتے سرخ ڈورے نظر نہیں آ رہے تھے، یا وہ جان بوجھ کر ان سے لاپرواہی برت رہی تھی؟ وہ اب ایک ادا سے میری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی مستفسر تھی۔ تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میرا دل دبوچ لیا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے میرے زخموں پر برستا نمک لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ شرما گئی، یا پھر شرمانے کی خوب اداکاری کی، لیکن اب سب ہنستے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے تھے، اور میرے گھر والے یوں آ کر اس سے گلے لگ رہے تھے جیسے اس نے کوئی مور کا سر کر لیا ہو۔ ان سب میں اگر کوئی مجھے دیکھ رہا تھا تو وہ تھا سیٹھ تاج ہمدانی۔ میری سلگتی نگاہیں اس کی نگاہوں سے جا ملیں، جہاں طاقت کا زوم اور دولت کا نشہ تھا۔ لیکن اب بھی میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کہانی نفرت سے شروع ہوئی تھی اور اب انتقام پر جا پہنچی تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری بھرکم لہنگے میں دلہن کا روپ دھارے میں آج صرف ہادی کی ہونے جا رہی تھی۔ سبز نگینے والا زیور میرے ماتھے اور گلے میں چمک رہا تھا۔ بے حد حسین لگ رہی ہیں آپ، لڑکی نے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے داد دی۔ میری گردن میں ہلکا سا خم آیا اور آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں نے ابرو اچکائے، خود کو ہادی کی نگاہ سے دیکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ ہادی جاوید، میری زندگی کی وہ خواہش جسے میں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بے رخی کے باوجود مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اسے بھول جاؤں۔ بھلا میں اسے کیسے بھول جاؤں جس کے لیے میں نے اپنے دل میں ایک الگ ہی احساس کو پنپتے دیکھا۔ جس وقت میں محبت کا مطلب تک نہیں سمجھتی تھی، اس وقت بھی مجھے اس کے لیے وہ احساسات محسوس ہوتے تھے جو میں نے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیے تھے۔ ہاں، یہ بات میں اچھے سے محسوس کر رہی تھی کہ میں اسے پسند نہیں ہوں، اور مجھ سے شادی کے لیے وہ اپنے گھر والوں کے دباؤ کا اور نانا ابی کی دہشت کا شکار ہے۔ لیکن مجھے خود پہ یقین تھا، میں بہت جلد اس کا دل جیت لوں گی۔ میری شدید محبت کبھی ہار نہیں سکے گی۔ میں شیشے میں اپنے دلکش عکس کو دیکھ کر مسکرائی۔ ایسا ہوش ربا حسن جو کسی کا بھی ہوش اڑا دے۔ ہادی کے دل کو کب تک موم نہیں کر سکے گا؟ ایک دن میں اس کے دل و دماغ پر راج کروں گی۔ ایک دن ہادی بھی میرا ویسے ہی دیوانہ ہوگا جیسے میں اس کے لیے تڑپتی ہوں۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی، کسی قیمت پر نہیں۔ ایک خوف میری آنکھوں کی پتلیوں پر لہرا گیا، اس کے کھو جانے کا خوف۔ میں نے سر جھٹکا۔ بھلا آج میں ایسے وسوسوں کو کیوں کر ذہن میں آنے دے سکتی تھی؟ آج تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہونے جا رہا تھا۔ میں نے مسکراہٹ کو چہرے پہ سجایا اور گہری سانس خارج کی۔ دروازہ کھلا، ملیحہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ حامد اور عاصم چچا کی فیملی ہماری طرف ہی تھی۔ اگرچہ میرا ننیال سے کوئی کزن نہیں تھا، اسی لیے عاصم چچا کی ملیحہ اب مجھے لینے آئی تھی۔ بابا کی فیملی بھی لاہور پہنچ گئی تھی، لیکن وہ مجھے ملنے ہمدانی ہاؤس نہیں آئے تھے۔ واہ، بہت پیاری لگ رہی ہیں آیت آپی، ماشاء اللہ۔ وہ چہکتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کی تعریف پر میں مسکرا دی۔ پھر وہ مجھے پکڑ کے باہر لے آئی۔ لاہور کے سب سے خوبصورت میرج ہال میں انتظامات تھے۔ بارات آ چکی تھی اور اب مجھے پارلر سے سیدھا ادھر جانا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے میں چند سیکنڈ کے لیے ساکن ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی ہی موت کا پروانہ لکھنے جا رہا ہوں۔ کیا مجھے آیت کے پوچھنے پر انکار کر دینا چاہیے تھا؟ لیکن انکار کس کے لیے کرتا؟ صبور تو اب اس دنیا سے جا چکی تھی، اور ابھی ایک قیامت باقی تھی۔ نہ جانے صبور کے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ ہادی بیٹا،
ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ میں چونکا نہیں بلکہ گردن موڑ کر شکوہ کن نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ نگاہیں چرا گئے۔ مجھے اندازہ تھا اب ابا کو احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میرا یوں سیٹھ ہمدانی کے گریبان کو تھامنا، صبور کے بارے میں پوچھنا اور پھر بے ہوش ہو جانا، وہ جان گئے تھے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ زبردستی ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے آنسوؤں پر بمشکل ضبط پایا، سختی سے لب بھینچے، پین کی نوک کو کاغذ پہ گھسیٹا۔ ہادی جاوید کے دستخط نکاح نامے پر رقم ہو چکے تھے۔ مبارک ہو کی صدائیں گونجی، اور پھر میری بربادی پر مجھے گلے ملنے والوں کا تانتا بند گیا۔ میں کسی روبوٹ کی مانند سپاٹ چہرہ لیے سب کے گلے مل رہا تھا۔ شیروانی کا بین مجھے اپنے گلے کا توق لگ رہا تھا، جسے بار بار دائیں بائیں حرکت دے کر میں سانس لینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سیٹھ ہمدانی مسکراتا ہوا میرے قریب ہوا، میری شیروانی کا گلا درست کرنے لگا۔ اس نے میرے گریبان کے بٹن کو درست کرتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ یہ مت سمجھنا، آیت تمہارے نکاح میں آ گئی تو تم جو چاہے کرو اور تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ یاد رکھنا، اسے اگر ایک کھرونچ بھی آئی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے وہ کیسے میرے دل کی باتیں جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا جو وہ کہہ رہا ہے صرف الفاظ نہیں ہے۔ میں نے جبراً ایک زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آیت میری بیوی ہے۔ میں نے اپنے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھا۔ میں بھی اب بے وقوف بن کر ہر بار سچ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ تمہاری وہ بیوی ہے، لیکن میری رگوں میں بہتا خون ہے، سیٹھ ہمدانی نے ترکی بترکی سرگوشی میں جتایا اور پھر مجھے گلے لگایا۔ نئی زندگی مبارک ہو داماد جی۔ میں سہج سہج قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سامنے آف وائٹ شیروانی میں ملبوس ہادی میری دھڑکنوں کی بے ترتیبی سے بے خبر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھے اس روکھے انداز میں بھی جی جان سے پیارا لگ رہا تھا۔ میں ایک طرف سے نانا ابی اور دوسری طرف سے بابا کے بازوؤں میں باہیں ڈالے آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے اسٹیج پر پہنچتے ہی علی نے ہادی کو ٹہوکا اور اٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند اٹھا اور اسٹیج کے کنارے پر آ کر ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پورے حق سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسٹیج پہ چڑھ گئی۔ اس کے پہلو میں بیٹھے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ میں ہر پل سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دودھ پلائی ملیحہ نے کی تھی، جوتا چھپائی روحا نے۔ میں بار بار ہنستے ہوئے ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھے۔ رخصت ہو کر مجھے ہمدانی ولاز میں ہی جانا تھا، جہاں اب میرا کمرہ ہادی کا کمرہ ہونے جا رہا تھا۔ رخصتی کے وقت تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی ہم لوگ میرج ہال سے باہر نکلے، ہادی کچھ بے چین لگنے لگا۔ وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھا بار بار کال کاٹ رہا تھا۔ میں اور وہ پچھلی سیٹ پہ تھے، سامنے کی سیٹ پر گارڈ اور ڈرائیور تھے۔ میں چور نگاہوں سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ہمدانی ولاز میں داخل ہوئی تو اس کا فون ایک دفعہ پھر سے بجنے لگا۔ اٹھا لو نا، کوئی ضروری کال کر رہا ہوگا، میں نے آہستگی سے کہا تو اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر اسی بے تاثر انداز میں فون اٹھا کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف نہ جانے کون تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہادی کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس نے ہڑبڑا کے ایک دفعہ میری طرف دیکھا، پھر ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ گاڑی ہمدانی ولاس کے پورچ کی راہداری میں داخل ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہادی؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بے چینی سے شیروانی کے سارے بٹن کھولے اور گاڑی پورچ میں رکتے ہی وہ گاڑی سے اتر کے ڈرائیور کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ اقصیٰ، اقرا، آنٹی سب لوگ میرے استقبال میں کھڑے تھے۔ وہ میرے ساتھ ہال تک تو ساتھ تھا، لیکن پھر اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے کچھ دیر کے بعد اقرا کمرے میں لائی اور اب میں بیڈ پہ بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔
نیلم کی کال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھ کر کال کاٹتا رہا کہ وہ یقیناً مجھ سے صبور کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوگی، لیکن پھر آیت کے کہنے پہ مجھے مجبوراً کال اٹھانی پڑی، مبادا اسے شک ہو جاتا۔ میں نے کال اٹھا کے کان سے لگائی۔ میرے ہیلو کہنے کے ساتھ ہی نیلم پھولی سانسوں سمیت بولی، ہادی جلدی میرے گھر پہنچو، جلدی، تمہارے لیے کچھ ہے، میں ابھی فون پہ نہیں بتا سکتی ہوں، بٹ پلیز جلدی آؤ۔ میں نے فون بند کیا، بے چینی سے گاڑی رکتے ہی ڈرائیور کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کی چابی دو۔ میں نے پورے حق سے چابی مانگی اور ڈرائیور نے بھی بنا کسی چوں چرا فوراً چابی میرے حوالے کر دی۔ میں نے چابی جیب میں رکھی اور آیت کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ جب سب لوگ ایک دوسرے میں مصروف ہو گئے تو میں سب سے نظر بچا کر باہر نکل آیا۔ ولاس کے دروازے ابھی کھلے ہی تھے، البتہ گارڈز جگہ جگہ کھڑے تھے۔ میں نے جیسے ہی جا کے کار کا دروازہ کھولا تو ایک گارڈ بھاگتا ہوا میرے قریب آیا۔ داماد جی کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور چابی لگا کے دروازہ کھولا۔ چلے میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے۔ گارڈ نے فوراً پیشکش دی۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، میں نے بے رخی سے کہا، شیروانی اتار کے پچھلی سیٹ پہ پھینکی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب میں آف وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ بند کرنا چاہا تو گارڈ نے بند ہونے سے پہلے ہاتھ رکھ لیا۔ داماد جی، سیٹھ صاحب کا حکم ہے، گھر کے کسی فرد کو یوں گارڈ کے بنا جانے نہیں دینا۔ میں نے دانت پیس کے اس کی طرف دیکھا۔ میں سیٹھ صاحب کو خود جواب دے دوں گا، اب پیچھے ہٹو، میں نے سختی سے کہا اور اس کے پیچھے ہوتے ہی فوراً دروازہ بند کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں ہوا کی رفتار سے گاڑی اڑاتا نیلم کے گھر پہنچا۔ میرے گھنٹی بجانے کے چند سیکنڈ بعد ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ حواس باختہ دکھائی دے رہی تھی۔ ایک نظر مجھے دیکھ کے سہم کے میرے پیچھے دیکھا، پھر میرا ہاتھ تھام کے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ مشکوک سی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے الجھ کے سوال کیا، نیلم کیا ہوا ہے؟ اندر آؤ میرے ساتھ، اس نے عجلت میں کہا اور تیز تیز قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ میں بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ اس بند کمرے کا دروازہ کھولا اور میں اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے کے منظر کو دیکھ کے جیسے میرے قدم منجمد ہو گئے۔ صبور میرے سامنے کھڑی تھی، مٹی میں اٹے کپڑے، بکھرے بال، خوف سے بھری آنکھیں، جگہ جگہ خون کے نشانات لیے چہرہ اور گالوں پہ بہتے آنسو۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ساکن کھڑے تھے۔ چند سیکنڈ کے بعد جیسے میں ہوش میں آیا، تیز تیز قدم اٹھاتا اس تک پہنچا، بے یقینی سے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ صبور تم زندہ ہو؟ تو پھر وہ لاش، وہ انگوٹھی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس نے میرے سینے سے سر کو ٹکایا ہوا تھا اور میں اس کے زمین پہ گرتے ہوئے آنسو دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ اونچا اونچا رونے کے بعد اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، میری طرف دیکھا، پھر بولنے لگی۔ وہ ساری رام کتھا ہچکیوں میں لفظ با لفظ مجھے سنا رہی تھی۔ اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر ہی اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر کسی کچی آبادی نما ڈیرے کی پرانی سی کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ وہاں ایک عورت اس کی نگرانی کے لیے تھی، جس نے لالچ میں آ کے اس کے کانوں کی بالیاں اور انگوٹھی کو اتار کے پہن لیا۔ اسے ایک پرانی سی کرسی پہ باندھا گیا تھا۔ لڑکی کے جانے کے بعد صبور آہستہ آہستہ رسی کو کھولنے کی کوشش کرتی رہی اور آخر کار 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد رسی کھل گئی۔ رسی کھلنے کے بعد اس نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ بجایا تو وہ لڑکی وہاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ صبور نے جلدی سے زمین پہ پڑے ایک پتھر کو اٹھایا اور جیسے ہی اس لڑکی نے دروازہ کھولا، وہ پتھر اس نے اس کے سر میں دے مارا۔ لڑکی موقع پہ بے ہوش ہو گئی۔ صبور نے وہاں پر بہترین عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا کہ اس نے لڑکی کے یونیفارم کو پہنا اور خود اسے اپنے کپڑے پہنا کر کرسی پر باندھ دیا اور خود باہر نکل آئی۔ وہ ایک ڈیرہ نما جگہ تھی جہاں ایک طرف کر کے یہ کھنڈر نما کوٹھڑی سی بنی ہوئی تھی۔ وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ نہیں سکی کیونکہ جگہ جگہ سیٹھ ہمدانی کے گنڈے موجود تھے۔
وہ وہیں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد گنڈوں نے آ کر کوٹھڑی پر پٹرول چھڑکنا شروع کر دیا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کوٹھڑی جل کر بھسم ہو گئی اور اس کی جگہ کرسی پر بندھی وہ لڑکی جل گئی۔ شام تک وہ وہیں چھپی بیٹھی رہی اور پھر بمشکل وہاں سے نکل سکی۔ ڈیرے سے سڑک تک پہنچنے میں اسے رات ہو گئی اور پھر بمشکل وہاں سے وہ بس میں سوار ہو کر شہر پہنچی اور پھر نیلم کے گھر۔ میں ابھی بھی بے یقینی کے عالم میں یہ سب سن رہا تھا اور میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھ سے کہیں زیادہ بہادر تو وہ تھی، لیکن ابھی تو صرف ایک دن گزرا تھا اور یقیناً صبح تک انہیں شک نہ ہو جائے کہ جو لڑکی جل کے مری ہے وہ صبور نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی ہی ملازمہ تھی۔ مجھے اس سے پہلے صبور کو اس کے بابا کے پاس پہنچانا تھا۔ وہ اب سب کچھ بتانے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میرے حلیے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بے شک میں شیروانی اتار چکا تھا، لیکن پاؤں میں پہنا خصا اور سلک کا یہ کرتا اس کی حیرت بجا تھی۔ ہادی، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ مجھے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ میں نے گردن جھکا دی۔ یقیناً اس نے تو یہ توقع کی ہوگی کہ میں اس کے غائب ہو جانے پہ بے حال حلیے میں ہوں گا، لیکن میں تو کسی دلہے کی طرح تیار تھا۔ میں نے جھکے سر کے ساتھ مریل آواز میں جواب دیا، میری آیت کے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ صبور نے ایک دم سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے جھٹ سے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ میں نے یہ سب انتقام لینے کے لیے کیا، تمہاری موت کا انتقام۔ صبور نے غصے سے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ ایک دم سے گھر کی گھنٹی بجی تو ہم تینوں ایک ساتھ چونک گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت یہاں کون ہو سکتا تھا؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے نیلم کو دروازہ کھولنے سے منع کیا اور خود دبے قدموں باہر گلی میں کھلنے والی کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ سامنے دیکھتے ہی جیسے میری روح فنا ہو گئی۔ سیٹھ ہمدانی کے گارڈ اور 2 خاص گنڈوں کے ساتھ علی بھی باہر موجود تھا۔ ان میں سے ایک گھنٹی بجا رہا تھا، باقی سب کار کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سیٹھ ہمدانی نے ہر گاڑی میں ٹریکر لگا رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے پردہ گرایا اور واپس صبور تک آیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ گھر کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نیلم، صبور کو کہیں چھپا دو۔ میں نے نیلم سے اتنا کہا اور خود تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی علی اور ساتھ میں سیٹھ کا خاص آدمی شیر علی کھڑے تھے۔ خیریت ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہاں کیوں چلے آئے؟ ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ علی نے دروازہ کھلتے ہی سوال کیا۔ میں ایک پل کے لیے متذبذب ہوا، لیکن پھر اگلے ہی پل جھوٹ گھڑا۔ ایک تو بچپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اب بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ دوست کا گھر ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، اس نے ارجنٹ بلایا تھا۔ اب ٹھیک ہے اس کی والدہ، چلو چلتے ہیں۔ میں نے علی کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ علی شیر کی نگاہیں میرے پیچھے کے منظر کو گھور رہی تھیں۔ داماد جی، اپنے دوست کو بلائیے، ان کی کچھ مالی امداد کر دیتے ہیں۔ میں دروازہ بند ہی کرنے والا تھا جب شیر نے آگے بڑھ کر دروازے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کو بمشکل سنبھالا اور اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے نہایت سبھاؤ سے مخاطب ہوا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ابھی بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی ہے اور اسے کسی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری جملہ میں نے بہت روب سے ادا کیا، پھر اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل خوف کے زیر اثر لرزنے لگا تھا، کیونکہ علی کے سوا وہ سب گھور گھور کے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ علی میری کار میں میرے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی سب جس جیپ پہ آئے تھے اس میں سوار ہو گئے۔ اب علی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا اور میں بار بار پوری ہتھیلی کو اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ رکو، ان کی جیپ کو نکلنے دو پہلے، میں نے علی کو گاڑی پیچھے رکھنے کا کہا، اور پھر ہم نے کار جیپ کے پیچھے لگا دی۔ علی نے کنکھیوں سے میری جانب دیکھا، پھر گلا کھنکارتے ہوئے مستفسر ہوا۔ مجھے پتا ہے بات وہ نہیں ہے جو تم نے ادھر کی ہے۔ کیا چکر ہے برو؟ مجھے تو سچ بتا۔
میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے اضطراب کو بھانپ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ مجھے شک ہو رہا تھا پہلے سے۔ مجھے بتا یار، کیا پریشانی ہے؟ شاید میں ہی تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے اس کی طرف بغور دیکھا، پھر ذہن نے جیسے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں علی کو اس سب میں نہیں گھسیٹوں گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل وہ میری کلاس فیلو کی امی ہے۔ میں نے ان کے سامنے اسے لڑکا بنا دیا، یہی سوچ کے کہ کہیں آیت تک بات نہ پہنچے تو وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ اوہ اچھا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ ہاں، بس اسی لیے پریشان تھا۔ وہ یہاں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، اس لیے پریشان ہو کے مجھے کال کی تھی۔ ٹھیک ٹھیک، پھر تو ٹھیک ہے، میں سمجھا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ علی نے سر جھٹکا اور مسکرا دیا۔ میں نے بھی جبراً مسکرا کر اس کی مسکراہٹ کا جواب دیا۔ وہ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ہمدانی ولاز میں داخل ہوئیں۔ میں جیسے ہی کار سے نیچے اترا، شیر علی میرے قریب آ گیا۔ داماد جی، سیٹھ صاحب کے پاس جانا ہے پہلے، وہ روب سے کہہ رہا تھا۔ میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور ہم اس کے پیچھے ہمدانی کے آفس کی طرف چل دیے۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ چند منٹ کے بعد میں ہمدانی کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کہاں چل دیے تھے میاں؟ ایسا بھی کون سا خاص دوست تھا جس کے لیے تم نے آیت کو اور ہمیں پریشان کیا؟ وہ گھمبیر لہجے میں تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ میں خود پہ ضبط پانے کے چکر میں زبان کو منہ میں گول گول گھما رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کے بتاؤں کہ تم جسے جان سے مار چکے ہو وہ زندہ ہے۔ تم خدا نہیں ہو۔ اللہ چاہے تو تم اتنی طاقت اور دولت رکھنے کے باوجود کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، علی فوراً میری طرف داری میں بولا، وہ اس کا دوست ہے، میں بھی جانتا ہوں اسے، اس کی والدہ بہت بیمار ہیں اس لیے جانا پڑا۔ سیٹھ نے ایک ابرو اچکائے علی کو دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلاتا ہوا میری جانب دیکھتا ہوا گویا ہوا۔ ہاں چلو، تیمارداری ہو گئی نا، اب چلو جاؤ، آیت پریشان ہے۔ میں نے لب بھینچے سر کو ہلکا سا خم دے کے مڑا ہی تھا جب پھر سے سیٹھ کی کرختگی آواز نے قدم روکے۔ منہ دکھائی کے لیے کچھ نہیں لیا ہوگا تم نے؟ میں نے رخ موڑا۔ اس سے پہلے کہ تائید میں انکار کرتا، وہ میری طرف ایک سرخ ڈبہ بڑھاتے ہوئے بولا، لو، یہ گولڈ کا سیٹ ہے، منہ دکھائی میں دینا اور آیت کو مت بتانا کہ ہم نے دیا ہے، یہی کہنا کہ تم نے اپنی سیلری سے بنوایا تھا۔ وہ حاکمانہ لہجے میں یہ کہہ رہا تھا اور میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کے میں نے ڈبہ تھام لیا، بھاری قدموں سے کمرے کی طرف چل دیا جہاں آج میرے لیے کانٹوں کی سیج سجائی گئی تھی، لیکن اب میرے دل میں تکلیف نہیں تھی، صبور زندہ تھی، اور اب مجھے سنبھل سنبھل کر چلنا تھا۔ بہت بہت انتظار کے بعد اگر آج کی رات وہ گھڑی آئی تھی تو ہادی کے رویے نے میرے سارے خواب توڑ دیے۔ یوں دلہن کے روپ میں اس کا انتظار کرتے کرتے میں تھک گئی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو آہستہ آہستہ زیور اتار دیا۔ نانا ابی کی کال آئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست کی والدہ کی تیمارداری کے لیے گیا تھا۔ میں نے غصے میں فون پٹکا اور واش روم میں گھس گئی، کپڑے تبدیل کیے، رگڑ رگڑ کے وہ سارا سنگھار اتار دیا جو صرف اور صرف اس کی ایک تعریفی نگاہ کے انتظار میں چہرے پہ سجائے بیٹھی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلی ہی تھی جب دروازے پہ دستک کے بعد وہ تھکا تھکا سا کندھے گرائے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے سامنے ایسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر نگاہیں پھیر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا مجھ تک آیا۔ میں نے چہرے پہ خفگی سجا لی، دل واقعی اس سے بہت خفا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ میں تھاما ڈبہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے، اس نے گھٹے سے لہجے میں کہا، اور میں جو اس سے خفا کھڑی تھی، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ شادی کی پہلی رات بیوی کو شوہر کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی انجان بنتے ہوئے پوچھا،
یہ کیا ہے؟ اس نے جیسے ذہن پہ زور ڈالا، پھر پیشانی مسلتے ہوئے اسی سنجیدگی سے جواب دیا، یہ منہ دکھائی ہے، میں نے اپنی سیلری سے تمہارے لیے لیا ہے۔ مجھے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت اور خوشی سے آنکھیں پھیلائے ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھاما تھا۔ وہ تو تحفہ دینے کے بعد یوں پلٹا جیسے سر سے بوجھ اتارا ہو۔ میں نے اداسی سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتا واش روم میں گھس گیا۔ تھکا ہوا ہے اور کچھ نہیں، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے جیسے خود کو تسلی دی، سر جھٹکا اور پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ میں تھاما ڈبہ کھولا۔ وائٹ گولڈ کا خوبصورت سا نیکلس اور کانوں کے بندے تھے۔ اف، اتنی خوبصورت پسند! میں نے دل میں اس کی پسند کو سراہا، پھر نیکلس کو نکال کے گلے میں پہن لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ نیکلس میرے لیے ہی بنا ہو۔ میں نے دھیرے سے دونوں ہاتھوں کو اس پر پھیرتے ہوئے اس کی دلکشی کو محسوس کیا۔ اسے یہ خود میرے گلے میں پہنانا چاہیے تھا، لیکن خیر، اب میں اس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ کب وہ باہر نکلے اور میں اسے دکھاؤں کہ اس کا دیا ہوا تحفہ میرے گلے میں کیسا جچ رہا ہے۔ سیٹ سے گفٹ لینے کے بعد میں کمرے میں آیا تو آیت کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھوئے ہوئے دیکھ کے مجھے جیسے سکون مل گیا، کیونکہ میں اسے دلہن کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سیٹھ ہمدانی کا دیا ہوا گفٹ اسے تھما کے میں نے وہی الفاظ دہرائے جو سیٹھ ہمدانی نے کہے تھے۔ میں واش روم میں گھس گیا، اپنی جیب سے موبائل نکالا اور نیلم کے نمبر پر میسج کیا، جاگ رہی ہو؟ کچھ دیر بعد ہی اس کا جواب آ گیا، ہاں ہم دونوں جاگ رہے ہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، فون صبور کو دو ذرا۔ اوکے۔ میں لبوں کو آپس میں ملائے تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ احتیاطاً میں نے نل کو کھلا چھوڑ رکھا تھا کہ آیت اگر اس طرف آئے بھی تو اس کو لگے کہ میں نہا رہا ہوں۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی صبور کی طرف سے جوابی پیغام اسکرین پر نظر آیا، صبور ہوں، آئی لو یو۔ میں نے جھٹ سے میسج کیا، لیکن دوسری طرف جیسے خاموشی چھا گئی، اور پھر کچھ دیر بعد اس کی طرف سے ٹائپنگ نظر آنا شروع ہوئی، ہادی میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میں بھی ڈر گیا تھا، بہت ڈر گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل کو یقین تھا کہ تم یہیں ہو۔ میں واقعی ڈر گئی ہوں ہادی، مطلب میری بھویں اکٹھی ہوئیں، مطلب یہ کہ تم مجھے بھول جاؤ، میں کل ہی کراچی چلی جاؤں گی، یہ لوگ ہمیں کبھی اکٹھے نہیں ہونے دیں گے۔ صبور، میں تمہیں نہیں بھول سکتا، اور اگر ہمارا ایک ہونا لکھا ہے تو ہم کسی بھی قیمت پر ایک ہو کے رہیں گے۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے ہادی، اب یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ میں شادی کو نہیں مانتا، تمہارے ماننے سے کیا ہوگا؟ تم میری قسمت میں تھے بھی تو سیٹھ ہمدانی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، اور بس یہی حقیقت ہے۔ میں نے کرب سے آنکھیں مینچ کر کھولیں۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ میں اس کو نہیں بھول سکتا، لیکن اس وقت اس کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر وہ بالکل ٹھیک سوچ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور اس سے بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔ اوکے، تم صبح ریڈی رہنا، میں تمہیں خود بس اسٹیشن تک چھوڑ کر آؤں گا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھ سے خفا بھی تھی۔ میرے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میری وجہ سے تمہیں جو تکلیف ہوئی اس کا ازالہ ہی کرنے دو۔ میں تمہیں اپنی ذمہ داری میں اسٹیشن پہنچاؤں گا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ سیٹھ ہمدانی کے آدمی ابھی بھی اس گھر پہ نظر رکھیں گے۔ اوکے۔ اس کے مختصر جواب میں اس کی ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی۔ تمہارے پاس گاؤن ہے، مطلب حجاب وغیرہ؟ نہیں ہے۔ اوہ، تو نیلم سے پوچھو۔ میں نے اس طرح بھی انداز میں لب دانتوں تلے دبائے۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا جوابی پیغام آیا، ہاں اس کی امی کا ہے۔ اوکے، وہ پہن کے باہر آنا، جب میں کل تمہیں بلاؤں تو۔ ہم صبح جلدی نکلیں گے، 5 بجے جاگ جانا، میں 5:30 تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر نل بند کر دیا۔ دستک پھر سے ہوئی، اب کی بار آیت ساتھ بول بھی رہی تھی، ہادی کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ میں نے نخوت سے ناک چڑھائی،
موبائل کو جیب میں رکھا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، گلے میں نیکلس تھا، کانوں میں ایئر رنگز۔ وہ مجھے بغور دیکھنے لگی۔ دھت، کتنا بے وقوف تھا، میں کم از کم بال ہی گیلے کر لیتا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ سارے فاصلے ختم کیے، میرے قریب آئی، چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ میرے اور اس کے قد میں بس 1 انچ کا فرق تھا۔ میں نے اس کی اس بے باکی پہ فوراً نگاہیں چرائیں۔ اچھی لگ رہی ہو، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور وہ جھٹ سے میرے گرد بائیں حائل کر گئی۔ تھینک یو اتنے پیارے گفٹ کے لیے، وہ میرے سینے پر سر رکھے محبت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کی اپنے گرد بندھی باہیں کھولیں اور اسے دور کرتے ہوئے الگ ہو گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، میں نے روکھے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے اس کے پہلو سے نکل کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکن وہیں کھڑی رہی۔ یقیناً میرا رویہ اسے برا لگ رہا ہوگا، لیکن مجھے اس سب کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ سیٹھ ہمدانی اس کے دل پہ لگی کھروچ تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بیڈ کے ایک کنارے پر کروٹ لے کے لیٹ گیا اور کمفرٹر کو اپنے سر تک تان لیا۔ چند منٹ بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی لیٹ گئی ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، سوچنے لگا کہ اب صبح صبور کو کیسے کراچی پہنچانا ہے۔ صبور کو کراچی بھیجنے کے بعد کچھ عرصے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، اور پھر صبور سے کراچی میں نکاح کرنے کے بعد ہم دونوں باہر چلے جائیں گے۔ میں اپنے ذہن میں آگے کے پلان بنا رہا تھا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ وہ بے دردی سے میرا ہاتھ جھٹک کر بیڈ پہ جا کے لیٹا، تو کچھ دیر تو بے یقینی کا عالم رہا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس نے کمفرٹر اوپر تک تان لیا۔ میں غصے سے آگے بڑھی، نیکلس نوچ کے گلے سے اتارا، ایئر رنگز کانوں سے اتار کر ڈریسنگ پہ پٹخے، لیکن وہ یہ سب شور سن کے بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں بیڈ کے دوسرے کنارے پہ آ بیٹھی۔ وہ سو چکا تھا، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ میں نے چہرے کا رخ موڑ کے اس کی طرف دیکھا، جو میرے ارمانوں کا خون کرنے کے بعد اتنے سکون سے کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو کل شام کو ہی انکار کر دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا نا یہ سب کچھ، لیکن اب یہ بے رخی، یہ بے اعتنائی، یہ سب میں کیسے برداشت کروں؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اسے گھورنے لگی۔ مجھے وہ چاہیے تھا اور وہ مجھے مل گیا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ایک خواہش کی تکمیل مزید خواہشات کو جنم دے رہی تھی۔ مجھے وہ پوری طرح میرا چاہیے تھا، اس کی توجہ، اس کا پیار، سب کچھ میرے لیے ہو۔ میں نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور نگاہیں اس کی طرف جما دی۔ ایک دل چاہ رہا تھا اسے جھنجھوڑ کے اٹھا دوں اور پوچھوں کیوں کر رہے ہو ایسا۔ انہی سوچوں میں گم کب میری آنکھ لگی، خبر ہی نہیں ہوئی۔ آ گیا اسٹیشن، اترو۔ میں نے صبور کو موٹر سائیکل پر سے اترنے کا کہا، خود بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں بس اسٹیشن پر موجود تھے۔ وہ سفید سوٹ میں ملبوس تھی اور اب خفگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے میں بھی کراچی آ جاؤں گا اور کسی باہر کی کمپنی میں اپلائی کروں گا، پھر ہم دونوں شادی کے بعد باہر چلے جائیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری نگاہ اس کی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑی۔ اوہ، تمہاری انگوٹھی میرے پاس ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب خالی تھی۔ انگوٹھی کہاں گئی؟ میں نے بھویں اکٹھی کی اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر دونوں جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ یہیں تو رکھی تھی، میں نے پریشان لہجے میں کہا، اور اسی لمحے فائر کی آواز نے جیسے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں میچ لیں۔ جب کھولیں تو جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا۔ صبور زمین پہ پڑی تھی اور اس کی پیشانی پہ سوراخ تھا۔ میں نے تڑپ کے دوسری جانب دیکھا۔ آیت ہاتھ میں بندوق تھامے کھڑی تھی۔ ٹن 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 گھنٹی مسلسل میرے کانوں میں بج رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ او خدا، یہ خواب تھا۔ میرے کان کے قریب رکھے موبائل پہ الارم بج رہا تھا۔ میں نے گڑبڑا کے موبائل اٹھایا، الارم بند کر کے آیت کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ گردن ڈھلک رہی تھی لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔
میں پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور مجھے ہمدانی ولاز والوں کے جاگنے سے پہلے صبور کو اسٹیشن تک پہنچانا تھا۔ میں نے آہستگی سے کمفرٹر الگ کیا اور کمرے سے ملحقہ ٹیرس پہ نکل آیا۔ نیلم کا نمبر ملایا۔ دوسری دفعہ میں اس نے فون اٹھا لیا۔ اٹھی نہیں صبور؟ نہیں، ابھی تو 4:30 سوئی تھی۔ میں اٹھاتی ہوں۔ ہاں اٹھاؤ اس کو، تیار ہو جائے، سامان پیک کر لے، میں پہنچ رہا ہوں بس۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے سر جھٹکا، شاید یہ سب اس خواب کا اثر تھا۔ میں نے فون بند کیا اور جیسے ہی پلٹا تو پیچھے آیت کو دیکھ کے جیسے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ کہاں پہنچ رہے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میری جان میں جان آئی۔ مطلب اس نے پوری بات نہیں سنی تھی۔ وہ دوست، رات کو جس دوست کی طرف گیا تھا اسی کا فون تھا۔ والدہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے تو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ جھوٹ، پھر سے جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا میں۔ میں نے نگاہیں چرائیں۔ اوہ، یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، وہ پریشان لہجے میں کہتی چند قدم آگے آئی۔ میں نے فوراً پیشانی پہ مصنوعی خارش کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ مجھے جانا ہے اب۔ میں چلوں ساتھ؟ اس نے معصومیت سے میرے سر پہ بم پھوڑا۔ میں گڑبڑایا، پھر سنبھلا۔ نہ نہیں، تم جا کے کیا کرو گی وہاں؟ وہاں سارے آدمی ہوں گے۔ اوکے، تو پھر مجھے ہاسپٹل کا پتہ دے دو، میں وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ کیا مصیبت تھی! میں نے مصنوعی مسکراہٹ گہری کی۔ اب ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کون سے ہاسپٹل جائیں گے، میں تمہیں وہاں جا کے میسج کر دوں گا۔ وہ فوراً تائید میں سر ہلانے لگی۔ ہاں ضرور، میں ویٹ کروں گی۔ میں نے سر ہلایا اور پہلو سے نکلنے لگا تو وہ پھر سے پلٹ کے مخاطب ہوئی۔ تم رات نانا ابی کی گاڑی لے گئے تھے، اپنی لے کے جاؤ نا، میں نے تمہارے لیے خریدی ہے۔ رات تم اپنا تحفہ دے کے سو گئے، مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بات کرتے کرتے میرے قریب ہوئی اور نرماہٹ سے میرا کالر درست کرنے لگی۔ میں اب کسی روبوٹ کی مانند کھڑا تھا اور وہ سارے فاصلے ختم کرتی ہوئی سینے سے آ لگی۔ میں نے متذبذب ہو کر چہرہ اوپر اٹھایا اور ناگواری سے کہا، نہیں، میں اپنی بائک پہ جاؤں گا، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے چہرہ اٹھا کے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے چہرے پر سجی ناگواری کو فوراً ختم کیا اور پھر اسے کندھوں سے پکڑ کے الگ کرتے ہوئے مخاطب ہوا۔ مجھے جلدی پہنچنا ہے تو بائک پہ میری سپیڈ زیادہ ہے، اب میں جاؤں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کی تو پھر اس کو دیکھے بنا واش روم میں گھس گیا۔ جلدی سے نیلم کو میسج کیا، ٹیکسی منگوا کے رکھو، میں پہنچ رہا ہوں۔ چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، بالوں میں گیلے ہاتھ پھیرے اور باہر نکل آیا۔ وہ اپنا فون کان سے لگائے بیڈ پہ بیٹھی تھی اور اب مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ سمیت خدا حافظ کے انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ میں نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب میرا رخ نیلم کے گھر کی طرف تھا۔ میں ہوا کے سنگ اڑا جا رہا تھا اور پھر پورے 5:45 میں نیلم کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے موبائل نکالا، نیلم کو کال کی، اس نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ ہاں، ٹیکسی منگوا لی ہے نا؟ میں نے فوراً سے پوچھا۔ ہاں، مین روڈ پہ پہنچنے والی ہے، تم بائک ہمارے پورچ میں کھڑی کر دو، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے فون بند کیا اور اس کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے موٹر سائیکل کو پورچ میں لگا دیا۔ اتنی دیر میں صبور سیاہ گاؤن میں ملبوس وہاں آ گئی۔ ابھی اس کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے تھی۔ ہماری نگاہوں کا تصادم ہوا تو جیسے سب کچھ ٹھہر گیا۔ نیلم آگے بڑھی، صبور کو گلے سے لگا لیا۔ کراچی پہنچ کے فون کرنا۔ تم اپنا اور آنٹی کا خیال رکھنا، صبور نے بھاری آواز میں کہا۔ یقیناً بہت زیادہ رونے کا اثر اس کی آواز پہ ہوا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کے تکلیف ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کے ہر زخم کا مرہم بن جاؤں۔ نیلم اس سے الگ ہوئی، آنسو پونچھے۔ چلو جاؤ، تم دونوں کو دیر ہو رہی ہے، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔
صبور بھی آنکھیں پونچھتے ہوئے الگ ہوئی، پھر سر جھکائے میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ میں اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بنا دیکھے نقاب چہرے پہ سجا لیا۔ اب صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ہینڈ کیری لیا۔ چلو۔ ہم دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ گلی سے باہر مین سڑک پر ٹیکسی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں ٹیکسی میں خاموش بیٹھے 10 منٹ گزرے تھے جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ پہن لو۔ کبھی نہیں، اس نے بے رخی سے کہا۔ اپنی مٹھیاں بند کیں اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی، پھر زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اس نے سلگتی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑی جن میں اب ہلکی سی نمی تھی۔ میں کراچی آؤں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے آنسو بہہ نکلے، پھر اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گی۔ اس کے جواب پر جیسے میرے اندر سکون اتر گیا۔ تھینک یو۔ میں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹیکسی اب اسٹیشن پہ پہنچ چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دیتا باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے صبور کی طرف دیکھا جو میری طرف ہی چہرہ کیے بیٹھی تھی۔ نقاب اتار کے ایک دفعہ چہرہ دکھا دو۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ چہرے سے نقاب اتار دیا۔ چند سیکنڈ ہم دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے، اور پھر میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں صرف تمہارا ہوں صبور۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سر جھکا دیا، پھر سے رونے لگی۔ بس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ چلو وقت ہو گیا ہے، تم یہیں رہو، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے مجھے رکنے کا کہا، نقاب چہرے پہ درست کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں صبح کا خواب ذہن میں گھوم گیا۔ نہیں، جب تک تم بس میں بیٹھ نہیں جاتی اور بس چل نہیں پڑتی، میں جاؤں گا نہیں۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور پھر ہم دونوں ٹیکسی سے نیچے اترے اور بس کی طرف چل دیے۔ صبور بس میں جا کے سوار ہوئی تو میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ پھر جیسے ہی بس وہاں سے نکلی، میں سکھ کا سانس لے کے وہاں سے نکل آیا۔ میں تقریباً 8:30 ہمدانی ولاز میں موجود تھا۔ سیدھا کمرے میں آیا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، آیت سامنے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس، رات والے جولری سیٹ سے گلے اور کانوں کو مزین کیے، وہ جیسے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کی صبح والی بات یاد آئی۔ اس نے ہاسپٹل کا کہا تھا۔ ہادی، ادھر آئیں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں مجھے بلایا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آئیں پلیز۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا تو میں سپاٹ چہرے کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اب سنجیدگی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ مجھے اس کا انداز عجیب لگ رہا تھا۔ چند سیکنڈ یوں ہی گزرے تو وہ اسی عجیب لہجے میں گویا ہوئی۔ ہادی، میں نے کل آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی ہے، تو آپ نے کہا تھا نہیں۔ میں نے ناسمجھی میں بھویں سکھیڑی۔ ہاں، کہا تھا۔ اب پھر سے پوچھتی ہوں، کیا آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ وہ سپاٹ مگر سخت لہجے میں پوچھتی، براہ راست میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ نہیں، میں نے فوراً لب بھینچ کر کہا۔ وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی۔ پھر اس نے اپنے موبائل کا بٹن دبایا، میری آنکھوں کے آگے کر دیا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ موبائل اسکرین پر میری اور صبور کی 1 گھنٹے پہلے کی تصویر تھی۔ ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھے تھے۔ میری پشت نظر آ رہی تھی، لیکن صبور کا چہرہ واضح تھا، اور میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔